کرتے ہیں، وہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے گنوائی ہیں، اور اس میں سورہ رحمان کے اندر ذکر کی ہیں، جو آگے جو آیت ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اور چونکہ تعلیم قرآن ان میں سے قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے، اس لیے پہلے اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے جو بعد والی جو آیات ہیں ان کے اندر ذکر کیا، لیکن جو سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا کہ قرآن سکھایا اللہ رب العالمین نے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور سورہ رحمان کی جو سب سے پہلے جو آیت ہے وہ یہی ہے، یہی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ سب سے پہلی جو آیت ہے، جو سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ رب العالمین نے وہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور آگے فرمایا کہ خالق الانسان علمہ البیان، کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا، یعنی جس نے اس قرآن کو سکھایا اسی نے انسان کو پیدا بھی کیا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی یہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پہلے جو لوگ کہتے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ، کہ جو یہ جانور ہیں جیسے بندر، یہ جو پہلے جو بندر ہیں یہ پہلے بندر تھے، پھر اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے، بندر نے اس کی انسان کی شکل اختیار کی، پھر یہ انسان بن گئے۔ بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان ہی بنایا ہے اور جانوروں کو جانور ہی بنایا ہے، نہ کہ بندر کو انسان کی شکل دی ہے۔ اسی کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ ڈراؤن کا فلسفہ ارتقاء ہے، کہ بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ہے، ایک مستقل مخلوق ہے، انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے جو انسان کو انسان بنایا، اور جو جانور ہیں جیسے بندر وغیرہ، جو گائے بھینس، جو بھی جانور ہیں، جو ان کو جو شکل دی ہے وہ انہی کی شکل ہے، اور وہ اپنی ہی شکل میں دنیا کے اندر ہیں، اور انسان کو انسان کی شکل دی ہے۔ آگے فرمایا کہ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ پھر اور اللہ رب العالمین نے جو بھی شخص، جو بھی انسان جہاں پیدا کیا اس کو اسی کی زبان دے کر دنیا کے اندر بھیجا، جیسی بھی ان کی بھاشا ہے اسی بھاشا کے اندر، اسی جو ان کی مادری زبان ہے اسی زبان دے کر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا، جو ان کا جو کلچر ہے، جو سماج ہے، جو وہ بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو پیغمبر سیکھے، اور ازگد ہر شخص بول لیتا ہے اور اس میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے۔ یہ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ جو انسان کی جو مادری زبان ہے وہ اپنی مادری زبان بولتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو یا پھر کوئی کسی بھی جگہ کے اندر وہ پیدا ہو، وہ وہی کی زبان بولتا ہے۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کا شکر گزار کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، اور ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔